بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في إيران وفي لبنان وفي فلسطين وفي الشام كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في لبنان. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطيبات المطهرات وعلى أعوانه وأنصاره وإخوانه وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا، اس کی 5 نشستیں پہلے کی ہیں اس نئے سلسلے میں، تو یہ 6ٹھی نشست ہے انشاءاللہ. اور کچھ بھائیوں کی کا حکم ہے کہ اس کو ان کی چھٹیاں ہیں مدارس کی 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی، یہ نہیں پتہ، تو اس میں اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے سلسلے کو. تو انشاءاللہ اس کوشش کریں گے کہ اس کو یعنی انٹینسیولی کریں. اب دیکھیں گے کتنا کر پاتے ہیں، کیونکہ چیزیں آ جاتی ہیں دوسری، لیکن انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. تو یہاں کہیں رکے تھے، یعنی پچھلی بار ریپبلکنزم پہ بات ہو رہی تھی. یہ باتیں آتی رہیں گی، لیکن اصل جو موضوع ہے اس باب کو ایک باب کہہ لیں، یعنی چیپٹر کا، وہ سرمایہ داری کا زوال ہے. اچھا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے غلبے کی ابتدا 15ویں اور 16ویں صدی میں اٹلی وغیرہ کے شہروں میں ہوئی. تو اس کی یعنی اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے کہ لیکن ایک بہت اہم تاریخی دور ہے یہ 15ویں 16ویں صدی. بعد میں انگلستان میں جو اہم ہے، جس دور کو پڑھنا تاریخی طور پہ، یعنی صرف فلسفیانہ طور پہ جدیدیت اور سرمایہ داری کو سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ تاریخ بھی اس کی پڑھنی ضروری ہے. تاریخ یعنی سرمایہ داری کی نہیں، یعنی ان ادوار کی جب سرمایہ داری ڈیولپ ہوئی. اور اس میں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم سرمایہ داری کہتے ہیں، جو کوئی چیز بھی کہتے ہیں یا ریاست کی بات کرتے ہیں، تو جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تصورات کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. تصورات ایک مجرد چیز ہے، ان کے مصداق جو ہیں وہ تصورات کے وہ غیر مجرد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تصورات جو ہے وہ خود مجرد چیزیں ہیں. تو جب ہم سرمایہ داری کی بات کرتے ہیں یا ریاست کی بات کرتے ہیں، جو جس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آئیڈیل ٹائپس ہوتی ہیں. اب آئیڈیل ٹائپ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ یعنی سرمایہ داری کی ہم تعریف کرتے ہیں. سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں
جمع کی جاتی ہیں چیزیں برائے جمع کے، تاکہ مور جمع کے، اسی کو سرمایہ داری کہتے ہیں۔ اور جب یہ نظام جو ہے فرد پر اور معاشرے پر اور ریاست پر غالب آ جاتا ہے، یہ تعقل، تو اس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ فرد کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ آئیڈیل ٹائپ ان معنوں میں ہے کہ ایک آئیڈیل ٹائپ کو اردو میں کیا کہیں گے، اس کو مثالی نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ اور آئیڈیل ٹائپ جو ہوتی ہے وہ، اس کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ یہ تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں آئیڈیل ٹائپس، یعنی اس لفظ سے ظاہر ہے کسی بھی تصور، کسی بھی حقیقت جس کو ہم تصور کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے سرمایہ، اس کی ایک سمپلیفائڈ یعنی سادہ، یعنی حقیقت جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہے۔ حقیقت ہے پیچیدہ، اس میں چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ منطقی ترتیب سے ایک الگ چیز ہے۔ حقیقت ایک کمپلیکس چیز ہے، تصور اور منطق سے حقیقت کو کیپچر کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے وہ تصورات ہی ہیں، تو اس لیے ہم مثالی تصورات بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت ان کے کس قدر مطابق ہے، تو ہم ایک چیز سوچ لیتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری ہے، یعنی بالکل اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں سوچ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ خیال حقیقت جو کمپلیکس ہے اور پیچیدہ ہے، تو اس کا اس حقیقت سے تو تعلق ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے کچھ چیزیں جو ہے سوچ لیتے ہیں کہ حقیقت ایسی ہے۔ وہ چیزیں جو ہے جیسے آئیڈیل ٹائپ، اس کی ایک چیز ہے مثالی نمونہ، مثلا ہم نے کہا سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں چیزوں کو، یہ ایکس کو جمع کیا جاتا ہے برائے جمع کیا۔ یہ پیور ہم نے تعریف کر دی خالص، لیکن حقیقت میں ایسی خالص اور سادہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ یہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے، ایک مثالی نمونہ ہم نے بنا دیا، پھر حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس نمونے پہ کتنا فٹ ہوتی ہے، اور جس قدر اس کے قریب ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داری۔ تو یہ ایک بات جو ہے اہم ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں جب ہم کہتے ہیں یورپی ریاستوں میں معاشی کے فروغ اور ان کے علمی جواد کے نتیجے میں یہ نظام غالب آیا، تو غلبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیل ٹائپ بنائی ہے، یہ نظام ایسا ایک نظام قائم ہوا جو اس کے قریب نظر آتا ہے، یعنی عیسائیت کے مقابلے میں مثلا، اور جو غالب آیا وہ پورے معاشرتی سطح پہ نہیں، بلکہ مثلا یہ کہ اشرافیہ میں غالب آیا اور ریاست کی سطح پہ غالب آیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو اہم اس میں دور ہے وہ ٹوڈرز کا دور ہے انگلینڈ میں، جن کی حکومت قائم ہوئی 15ویں صدی تک، اور اس میں جو ہنری ہیشتم ہے اس کا دور بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقصد، یعنی وہ اس نے بیٹھ کے پلان نہیں بنایا تھا کہ میں سرمایہ داری کو قائم کروں گا، لیکن سرمایہ داری تو چل رہی تھی پہلے سے، یعنی 15ویں 16ویں صدی سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سرمایہ دار جو ہے انگلستان کے ساحلی علاقوں میں، شہروں میں، خاص طور پہ اٹلی میں وغیرہ میں موجود تھے، لیکن جو ہنری ہیشتم نے اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پہ چیزیں کی، وہ اس کے سرمایہ داری کے غلبے کا سبب بنی انگلستان میں، اور کیونکہ وہ سفاک آدمی تھا،
یعنی وہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ عیسائی معاشرہ تھا تو اس میں جو نظریہ سرمایہ داری کے لیے دیا گیا، نظریاتی وجوہات یعنی آئیڈیالوجی جو سرمایہ داری کی تھی. سرمایہ داری جو ہے ایک طریقہ زندگی ہے، ایک مذہب بھی ہے. مذہب ان معنوں میں ہے کہ اس کے مابعد طبیعتی یعنی ایکسپلیسٹلی واضح طور پہ آپ سرمایہ دار کے وہ عقیدے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں امپلیسٹلی مثبراً اس کے عقیدے ہوتے ہیں، مابعد و طبیعت ہوتی ہے جو عیسائیت و اسلام اور دوسری مابعد و طبیعت کے بالکل مختلف ہوتی ہے. مثلاً اس کے اندر تصور ہے کہ زندگی جو ہے ہمیشہ رہے گی یعنی زوال نہیں ہے، مجھے ایسی مملکت میں کام کر سکوں گا جس کو کبھی زوال نہیں ہے، موت نہیں ہے. موت اس لیے موت کو بھول جانا، اس کے بغیر جو ہے ایک آدمی کنسسٹنٹلی سرمایہ دار نہیں بن سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جب سرمایہ داری شروع ہوئی تو جیسے اٹلی کے شہروں میں، تو اس کی توجیہات جو ہیں ہیومنسٹک تھیں، اور جو ہیومنزم تھا وہ سیکولر بھی تھا، عیسائی بھی تھا. لیکن وہ علاقے جو ہے کیتھولک تھے، تو وہ کیتھولک ہیومنزم نے اس کا جواز فراہم کیا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے اس کا عملی غلبہ ہی اس کا جواب تھا. لیکن یہ کہ انگلستان کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک ایسی آئیڈیالوجی جو ہے فروغ پائی ہنری اشتم کے دور میں. وہ عیسائیت کا علمبردار تھا، کیتھولسزم کا محافظ تھا. اس نے کتابیں لکھی عیسائیت کے دفاع میں، لیکن پھر اس کی مطلب ذاتی وجوہات کی بنا پہ پوپ کے خلاف ہو گیا، تو اس نے جو ہے ایک نئی عیسائیت ایجاد کی، اور وہ کیتھولسزم سے الگ ہو گیا. کیونکہ کیتھولسزم جو ہے وہ ایک عالمگیر تنظیم تھی، تو اس نے مطلب انگلستان میں ایک عیسائیت بنا دی، جس کا اس نے کہا میں خود سربراہ، خود پوپ بن گیا ایک معنی میں. تو وہ قومی مذہب ہو گیا عیسائیت. اور وہ اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جو کیتھولسزم کے خلاف تھی، لیکن پوری طرح پروٹیسٹنٹ بھی نہیں تھی. جو پروٹیسٹنٹزم جرمنی میں غلبہ پا رہا تھا یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں اس کے نظریہ فروغ پا رہا تھا، تو اس سے اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. لیکن اس نے جو باتیں کی اس سے ملتی جلتی، وہ ایک بیچ کی چیز تھی ایک معنی میں. پھر اس کی دوسری ایک بیوی اس کی تھی پروٹیسٹنٹ، اس کے نتیجے میں جو ہے پروٹیسٹنٹ ایلیٹ جو ہے وہ غالب آ گئی، اور سب نے جو کیتھولک عیسائیت تھے اور ان کی جائیدادیں اور مونسٹریز، ان پر ان کی لوٹ مار کی 100 سال تک، اور ان پر ظلم کیا، اور جبرن جو ہے 100 سال تو تقریباً لگ رہا ہے جبرن جو ہے پروٹیسٹنٹزم کو عیسائیت میں انگلستان میں تھوپنے کا. پھر وہ پروٹیسٹنٹزم کی ایک تحریک تھی پیوریٹنزم 17ویں صدی میں. بہت شفاق لوگ تھے، مطلب انہوں نے یعنی وہ مذہبی لوگ بھی تھے، انہوں نے ایک مذہبی سلطنت بھی قائم کی، لیکن یہ کہ ان کی مذہبیت جو ہے سرمایہ داری کا جواز بھی فراہم کرتی تھی. تو اسی کے نتیجے میں جو ہے پھر پہلے آئرلینڈ میں انہوں نے قتل عام کیا پیوریٹنزم کا نافذ کرنے کے لیے، کہ آئرش بھی کیتھولک تھے. پھر وہ اسی کے نتیجے میں پیوریٹن جو ہے وہ امریکہ بھی گئے، اور انہوں نے جو دوسرے انہوں نے یعنی امریکہ فتح کیا، اور پیوریٹنزم کو امریکہ میں جو ہے پیوریٹنزم ہی جو ہے سرمایہ داری کا نظریہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا وغیرہ. اس میں عیسائی بھی بہت شریک تھے. اس میں جو کتاب پڑھنے کی ہے وہ ہے نارتھ امریکہ، خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے تناظر میں
ڈی براؤن کی بری مائی ہارٹ ہیڈ وونڈیڈ نی، اور یہ قتل عام جو ہے چلتا رہا 19ویں صدی تک، اور آج بھی وہ ظلم و ستم ایک لحاظ سے جاری ہے۔ اب تو اتنے وہ لوگ باقی بھی نہیں رہے، تو یہ تناظر ہے جو اس میں جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام زندگی، کہہ رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے غلبے کی ابتدا 15ویں اور 16ویں صدی میں ہوئی۔ اس میں پریسائز ہونے کی یعنی عمومی طور پہ، اور اس سے پہلے 11ویں صدی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جن کو سرمایہ داری سے لوگ جو ہے منسلک کرتے ہیں، تو اس میں لوگوں کے اختلاف آتے ہیں۔ لیکن 15ویں 16ویں صدی میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جو آئیڈیل ٹائپ ہم نے بنائی ہے اس کا اظہار ایک نمایاں طور پہ انگلستان میں ہمیں دکھتا ہے، پھر نیدرلینڈ میں، اور پھر اس طرح چلتا ہے جب چند یورپ، لیکن اس کی آئیڈیالوجی اس وقت جو ہے عیسائیت ہے، خاص طور پہ پروٹیسٹنٹ عیسائیت، اور اس کے خاص نظریے مثلا پیورٹنزم انگلستان میں، یہ ایک غالب آئیڈیالوجی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری سیکولر آئیڈیالوجیز موجود نہیں تھیں، یہ بھی ایک سیکولرزم کی شکل ہے، لیکن یہ کہ یعنی ہیومنزم بھی موجود تھا، ایک طرح کے لبرل اور سوشلسٹ فکر کے جو ابتدائی خاک ہیں وہ بھی موجود تھے، اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، جو صرف مطلب یہ ہے کہ محض لالچ اور گریڈ کی بنیاد پہ، زیادہ تر تو وہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا نظریہ ایسا سچ کوئی نہیں ہوتا، ان کا نظریہ امپلائڈ ہوتا ہے، یعنی مضمر ہوتا ہے، یعنی جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو سرمایہ دارانہ نظام اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے غلبے کی ابتدا 15ویں اور 16ویں صدی میں ہوئی، جب چند یورپی شہروں میں معاشی کے فروغ اور ان کی علمی جواز کے نتیجے میں یہ نظام غالب آ گیا۔ یہ نظام غالب آ گیا اپنی ابتدائی شکلوں میں، اس کا مطلب یہ غالب آ گیا ریاست پہ بنیادی طور پہ، اور اشرافیہ پہ، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے معاشروں پہ اثر ہوتا رہا، اور معاشروں پہ پورے غلبے کے لیے کافی دن لگے۔ 19ویں 20ویں صدی میں وہ پھر اپنے عروج پہ پہنچا، اور یورپی اقوام کے استعمار اور ریاستی دہشت گردی، استعمار کا سرمایہ داری سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ سرمایہ داری کا لوٹ مار سے گہرا تعلق ہے۔ یہ لوٹ مار جو ہے، اس لیے ہنری ہیچسم کا دور بہت اہم ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ہی لوٹ مار کی انہوں نے اپنے مخالفین کی، اور پھر جب وہ لوٹ مار ظاہر ہے وہ کافی نہیں ہوتی تو پھر وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ جو پلنڈر ہے، اسی کے نتیجے میں جو ہے یہ ماحولیاتی آفات جو ہیں اسی کا خمیازہ ہیں۔ اس لیے یعنی اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو یہ اس کی ایک شکل ہے۔ تو یورپی اقوام کے استعمار اور دہشت گردی، بالخصوص امریکہ میں جہاں 2 صدیوں میں 8 کروڑ مقامی باشندے قتل کیے۔ اب پریسائز یعنی کروڑوں لوگ مارے گئے، اب پریسائز کتنا ہے اس پہ لوگوں کے اختلافات ہیں، وہ اصل مسئلہ نہیں ہے یہاں، اس کے اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو کر لیں، لیکن یہ کہ جو کتاب اس میں ہے اہم اب بھی کلاسیکل، وہ ڈی براؤن کی ہے، کیونکہ وہ جو سرکاری دستاویز ہیں، وہ لائبریرین تھا ایک، تو اس پر مشتمل ہے، اور جو اس کا بنیادی اس کی ریسرچ ہے وہ اب بھی یعنی اس میں سے کسی کو جھٹلایا نہیں گیا ہے، اب بھی قائم ہے، اس کا بیسک جو تھیسز ہے وہ قائم ہے۔ یورپی اقوام کے استعمار اور دہشت گردی کے زیر اثر اس نظام زندگی نے ترقی کی۔ تو یہ دہشت گردی اور استعماری نظام ہے، تو یہ وائلنس اس کا خاصا ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے دہشت گردی اپنے ہاں شروع ہوتی ہے، لیکن پھر اپنے ہاں جو ہے اس کو ایک اپنا، جب وہ فتح ہو جاتا ہے تو اس کو ایک پرامن قلعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس وائلنس کو باہر۔
تو مثلا یہ کہ ابھی جو ایران وغیرہ میں ہو رہا ہے، امریکہ بمباری کر رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، کب سے یعنی 2 سال ہو گئے قتل عام کیا گیا ہے، لیکن اندر امریکہ میں جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، عمومی طور پہ وہ پرامن ہے. تو اس لیے جب تک ان کے امن کو خطرہ اندر سے نہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ دہشت گردی رکے گی نہیں. اب کیسے ہو اس کو یعنی ایک اس کی شکل اب بن رہی ہے ایران زیر انتظار یا روس اور چین، لیکن وہ بھی سرمایہ داری کا حصہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ان کی بھی اپنی دہشت گردی ہے. لیکن یہ کہ جو اصل جو اس کا بڑا مرکز ہے وہ اب تک امریکہ ہے، سرمایہ داری کا اور استعمار کا، ان کا جو باوا ہے. لیکن اس کی سرمایہ داری جیسے جیسے زوال ہو رہی ہے، امریکہ کی جو قوت بھی ہے کم ہو رہی ہے. یہ یورپی اقوام کے استعمار اور ریاستی دہشت گردی کے زیر اثر اس نظام زندگی نے ترقی کی، اور 19ویں صدی کے آخر تک تقریباً پوری دنیا اس نظام نے ریاستی غلبہ حاصل کیا. ریاستی معاشروں پہ غلبہ اور فرد پر اس پہ دیر لگتی ہے، اس لیے فرمایا کہ البتہ انفرادی اور معاشرت کی سطح پہ نظام کو کبھی عالمی غلبہ حاصل نہیں ہوا. یورپی ممالک میں اور جو کور ممالک ہیں، جاپان ہیں وغیرہ، ان میں ہوا ہے، لیکن یہ کہ حتیٰ کہ اب چین میں بھی ہو رہا ہے، لیکن مطلب یہ ہندوستان میں نہیں ہوا. حالانکہ مطلب ریاستی سطح پہ تو سرمایہ داری اور استعمار غالب ہے، لیکن معاشرتی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ مسلمانوں کے ہاں تو بالکل بھی نہیں ہوا. یعنی بالکل کا مطلب یہ ہے کہ اس سطح پہ ظاہر ہے کہ ہماری پرانی تاریخ کے حوالے سے تو بہت ہو گیا ہے، اس سے اگر موازنہ کریں. 20ویں صدی نظام کے زوال کی پہلی صدی اور موجود دور میں یہ نظام مختلف نوع کے بحرانوں سے دوچار ہے. تو اب ان بحرانوں کا ذکر کریں گے. اور یہ زوال کی صدی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 دن میں ختم ہو جائے گا، اس میں بھی 100 سال تو لگیں گے. جب تہذیبیں مٹتی ہیں تو صدیاں لگتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نئی تہذیب جنم لے. اگر متبادل نہ ہو تو وہ پرانی تہذیب ہی مطلب یہ ہے کہ پھر انتشار کی ایک حکمرانی ہوتی ہے کہ کوئی نئی تہذیب نہیں ابھرتی، تو مختلف نظریات جو آپس میں پرانے نظام کے ساتھ اس کی نئی شکلیں پیش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ رکتے ہیں کہ آگے پھر جو بحران ہیں مختلف ان کی بات آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. آمین آمین یا رب العالمین.